کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا. جب صحیح رخ پر محنت ہوگی اللہ اس کے نتائج مثبت کرے. یہی آج سے 10 سال پہلے کہتا چڑھنے پر چنا گرا دو تو ہیں کون سے نال گل کرا. تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو میرے بھائیوں خوبصورت زندگی دی, خوبصورت طریقہ دیا, خوبصورت سراپا دیا, خوبصورت ذات دی, خوبصورت قبیلہ دیا, خوبصورت شکل دی, خوبصورت مذہب دیا, خوبصورت کتاب دی, خوبصورت معاشر دی, خوبصورت اخلاق دیے. آپ کی آمد سے حق و باطل کی ہمیں تمیز ہوئی. آپ آئے تو ہمیں پتہ چلا حق کیا ہے, باطل کیا ہے. آپ آئے تو پتہ چلا زنا کیا ہے, نکاح کیا ہے. آپ آئے تو پتہ چلا حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. آپ کی آمد سے پتہ چلا سود کیا ہے, تجارت کیا ہے. آپ کی آمد سے پتہ چلا اسلام کیا ہے, کفر کیا ہے. آپ کی آمد سے پتہ چلا جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے. آپ کی توفیل ہمیں پتہ چلا کہ اللہ ہے. اللہ کی قسم ہم اللہ کو نہیں جانتے تھے, ہم نے اللہ کو پہچانا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل پہچانا ہے. اگر آپ بیچ میں نہ ہوتے ہمیں کیا پتا تھا کون ہے, ہمیں کیا پتا تھا کہاں ہے, ہمیں کیا پتا تھا موت کے بعد جنت بھی ہے, دوزخ بھی ہے, سرات بھی ہے. یہ تو احسان عظیم ہے دنیا کے انسانوں پر جو اللہ تعالیٰ نے. ربیع الاول کا مہینہ تھا, 12 تاریخ تھی, پیر کا دن تھا, 22 اپریل تھا, 571 عیسوی تھی, یکم جیٹھ تھا, 628 وکرمی تھی. تہجد کا وقت اپنے آخری مقام پر پہنچ چکا تھا. صبح صادق کی آمد تھی. 4:20 پر ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے. ادھر زمین کا سورج نکلا, ادھر نبوت کا سورج نکلا, ادھر مشرق سے روشنیاں پھوٹی اور ادھر محمد مصطفیٰ نور لے کر آئے. کائنات روشن ہوئی. جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ وہاں دایا کے طور پہ کام کر رہی ہیں, اور ایک اور خاتون کا نام شفا ہے. یہ دو عورتیں دائی کے طور پر وہاں کام کر رہی ہیں. اور اس وقت آسمان کے ستارے جھک گئے, یوں نہ پتہ سے آسمان سروں پہ آ گیا ہو, اور ستارے بالکل قریب آ گئے جس وہ بھی دیکھنے کے لیے آ رہے ہوں. ذرا دیکھو تو حبیب اللہ کیسا ہے, ذرا دیکھو تو محبوب اللہ کیسا ہے, ذرا دیدار تو کریں کہ وہ کیسا ہے. یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان کے ستارے ٹوٹ کے زمین پر گر جائیں گے. اس طرح ستارے قریب آ گئے, جھک گئے. اور ایک روایت میں ایسا ہے کہ 2 عورتیں حضرت آسیہ اور حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے اتارا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جنت کی حوروں کو لے کر آپ کی پیدائش کے وقت خادمہ بن کر دایا بن کر تشریف لائیں. اور حضرت عبد الرحمن کی والدہ نے جب آپ کو لیا اور یوں ڈالا تو بچہ تو ایسے پڑا ہوتا ہے, لیکن آپ نے ایک دم کروٹ بدلی, سیدھا سجدے میں سر رکھ دیا, اور سجدے میں سر رکھ کر پھر آپ نے یوں سر اٹھایا. جو ہی آپ نے سر اٹھایا تو سارا عالم حضرت آمنہ پہ روشن ہو گیا, سارے کمرے میں نور پھیل گیا, اور مشرق سے مغرب تک ساری دنیا حضرت آمنہ پر روشن ہو گئی. ایران کے بادشاہ کے سفید محل کو دیکھا, روم کے سرخ محل دیکھے, یمن کے محل دیکھے. ارے یہ معصوم بچہ ہے, ان کی آمد پر یوں ہو رہا ہے, یہ اپنے اندر کتنے خوش کمالات لے کے آ رہا ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کسی کو نہیں خبر یہ کیا ہستی ہے. اس عرب میں دستور تھا جب کوئی بچہ رات کے اندھیرے میں پیدا تھا اس کے اوپر ہانڈی رکھ دیتے تاکہ وہ کہتے تھے نظر لگ جائے, جب صبح کی روشنی میں دیکھا جائے. تو ماں نے جلدی سے ہانڈی اٹھائی اور ہمارے نبی کے اوپر ڈال دی. اس میں سوراخ ہوتے تھے ہوا کے لیے, تو ہانڈی اٹھا کے پیچھے ہٹی تو ٹھپ کی آواز آئی. مڑ کے دیکھا تو ایک ٹکڑا ادھر گر چکا تھا, ایک ٹکڑا ادھر گر چکا تھا. ہانڈی ٹوٹ کے جدا ہو چکی تھی. نہیں میرا نبی کسی کا محتاج نہیں ہے, ہٹا دو. بدعات کو تو مٹانے آیا ہے, کفر شرک مٹانے آیا ہے. ایسے دیکھ رہے آسمان کو تو ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا. کیا ماجرا ہے. اب گود میں لیا تو ایک دم چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آ گیا, اور اس نے اپنے اندر لپیٹ لیا. اور تھوڑی دیر کے لیے حضرت آمنہ کو لگا جیسے بچہ غائب ہو, گود میں نہیں ہے. تو بادل میں سے آواز آئی, شوفو بہی مشارق الارض و مغاربہا, اس بچے کو کائنات کا چکر لگواؤ, لیعرفوا باسمہ و نعتہ و صورتہ, تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ ہے بارات کا دلہا. ابھی تک بارات بیٹھے نہیں, دلہائی کوئی نہیں تھا. دلہن آئے تو بارات کا سکڑے پائے گئے. کیوں؟ دلہن آئے تو بارات کا سکڑے پائے گئے. تو کیا ہوا, وہ دولہا آ گیا. گیر مجلس نہ آئے تو مجلس کیوں نہیں ہوگی.
مسند میں شین لائے تو مسند کیوں نہیں ہو گئی؟ کلے یار کو جسمی بنا کہی وقورت ہی، ساری کائنات کو بتا دو یہ ہے بارات کا دولہا، یہ ہے مجلس کا میر، یہ ہے کاروان کا سالار، یہ ہے میر کارواں، یہ ہے سالار کارواں، یہ ہے قافلے کا رہبر، یہ ہے قافلے کا ہادی، یہ ہے انسانوں کا رہبر، یہ ہے جنت کی چابی لانے والا، یہ ہے جہنم کا تالا لانے والا، یہ ہے اللہ کی محبتوں کی چابی لانے والا، اور یہ ہے نفرتوں اور ذلتوں کے لیے تالا بن کے آنے والا، یہ ہے جس کی تو پہل بہار آ گئی، خلق آدم، اسے آدم کے اخلاق دو، ومعرفت الشیف، اسے شیف کی معرفت دو، وشجاعت نوح، اسے نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، وخلت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، فصاحت صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، حکمت لوط علیہ السلام کے حکمت دو، رضا اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، بشرا یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، جمال یوسف علیہ السلام کا حسن دو، شدت موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، وجہاد یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، وحب دانیال علیہ السلام کی محبت دو، وبقار الیاس علیہ السلام کا وقار دو، ولحن داؤد وقلب ایوب کا دل دو، داؤد کی زبان دو، وطاعت یونس کی اطاعت دو، عصمت یحییٰ کی عصمت پاک دامنی دو، وزہد عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، اغمسوہ فی اخلاق النبیین، 1.25 لاکھ نبیوں کے سارے اخلاق اس بچے کے اندر اتار ہو۔ آدم کی نسل سے بنے، اور ابھی آدم کیا، ابھی تو زمین نہیں، ابھی تو آسمان نہیں، ابھی تو عرش نہیں، ابھی تو کچھ نہیں، اللہ ہے، اور کہہ رہا ہے میرے محبوب تو میرا رسول ہے، المرسلین۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی آمد کو ساری دنیا کے لیے ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنایا، آپ کی زندگی کو کامل اکمل طاہر مطہر بنایا، اور اس کو لازوال جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا دنیا کی کوئی طاقت ہمارے نبی کی زندگی کو گہنا نہیں سکتی، کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں، ہمارے نبی کا نسب نامہ آدم علیہ السلام تک زندہ ہے، موجود ہے، محفوظ ہے، ہمیں اپنا نسب یاد ہے، چوتھی پیڑھی تو پتہ نہیں ہے کون، خبر کوئی نہیں ہوگی، میرے نبی کی 80 پیڑھیاں ہیں آدم علیہ السلام تک، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھوایا، محفوظ کروایا، تینوں میں اتارا، اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن حسین بن کلاب بن مرہ بن سعد بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیفہ بن سلیمان بن عوف بن دوس بن اموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلدار بن یدلا بن طابخ بن جاہن بن ناخش بن ناخی بن عیسی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناس بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن سیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحیر بن سروج بن رعوب بن فائز بن عابر بن ارفخشار بن سام بن نوح بن لامن بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملحلعیل بن قینان بن آنوش بن شیف اور بن آدم علیہ السلام۔ میرے بھائیوں، جیسے آج بھائی اکبر نے آپ سب کو گواہ بنا کے توبہ کی، اور آج ہم سارے اللہ کے دربار میں ایک دوسرے کو گواہ بنا کے توبہ کریں کہ آج کے بعد ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دستور بنا کے چلیں، ہم غلام نبی بن کے چلیں، غلام مصطفیٰ بن کے چلیں، غلام محمد بن کے چلیں، غلام رسول بن کے چلیں۔ اتنی وردی تو پہنو جتنی سپاہی پہنتا ہے، جو نظر آتا ہے کہ پولیس والا ہے، جو نظر آتا ہے فوج والا ہے۔ یہ سکولوں کی وردیاں اپنی اپنی، فوج کی وردی اپنی، پنجاب پولیس کی وردی اپنی، سرحد پولیس کی وردی اپنی، سندھ پولیس کی وردی اپنی۔ اس وردی کی ایک طاقت ہے، ایک قیمت ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اپنی ہم وردی بنائیں، اللہ کی قسم ہماری قیمت لگ جائے گی، قیمت لگ جائے گی۔
جو بن جائیں گے. بلال نے وردی پہنی اور ابو لہب نے اتار دی. ابو لہب کی وردی اتری تو اللہ تعالیٰ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب. اور بلال حبشی ہو کر اس نے وردی پہنی تو ہمارے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ جائے. تو میرے بھائیو آپ کی آمد کائنات کے لیے رحمت بحر بر کے لیے. ایک دفعہ آپ نے جبریل سے کہا اللہ جو مجھے کہتا ہے میں رحمت للعالمین ہوں تو میری رحمت سے تمہیں کیا حصہ ملا ہے؟ وہ تو عرشوں پر کے نیچے سدرۃ المنتہا تھا. آپ نے کہا میری رحمت سے تجھے حصہ کیا ملا؟ کہا جی میری رحمت آپ کی رحمت سے مجھے حصہ یہ ملا ہے کہ مجھے پہلے ہمیشہ ڈر لگتا تھا کہیں اللہ ناراض ہو کر دوزخ میں نہ ڈالا. شہنشاہ ہے کہیں دوزخ میں نہ ڈالا. لیکن اللہ نے جو آپ کا قرآن اتارا اس میں اللہ نے میری تعریف کی ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ جو اللہ نے میری تعریف کی ہے اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا جب اللہ مجھے دوزخ میں نہیں ڈالے گا. مجھے آپ کی تو تسلیاں مل گئی. آپ کی رحمت میں سے مجھے تسلی مل گئی کہ اب اللہ مجھے دوزخ میں نہیں ڈالے گا. جس کی رحمت سدرۃ المنتہا تک پھیلی ہوئی ہو. کیسی بدنصیب ہے وہ امت جو اس کی رحمت سے محروم ہو جائے. کیسا بدنصیب ہے وہ انسان جو ان کی رحمت سے جو ان کی اس خوبصورت اتنی بلندیوں سے جو محروم ہو جائے. والضحی واللیل اذا سجا. اس کا ایک ترجمہ ہے دن کی قسم رات کی قسم. اس کا ایک ترجمہ کیا ہے امام راضی نے کہ مجھے قسم ہے تیرے حسین چہرے کی والضحی واللیل مجھے قسم ہے تیری سیاہ زلفوں کی. جو میں ابھی بتانے لگا ہوں اور ایک اور ترجمہ وہ بھی امام راضی کا ہے والضحی مجھے قسم ہے تیرے نورانی علم کی. واللیل اذا سجا مجھے قسم ہے تیری رحمت کی چادر جس میں تو امت کو چھپا لیتا ہے. مجھے قسم ہے تیری ستاری کی چادر کی جس کے اندر تو اپنی امت کو یوں چھپاتا ہے جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں کے اندر چھپا لیتی ہے. بڑا ہی بدنصیب ہے جو اس چادر کو پھاڑ کے باہر نکل گیا. ہائے ہائے نصیب ڈوب گیا جو اس چادر کو پھاڑ گیا اس چادر سے نکل گیا برباد ہو گیا. میرے بھائیو آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے. آج یہاں پہلا موقع ہے کہ آج یہاں فرشتے آئے ہوں گے رحمت ہے. آج وہ آسمان تک بیٹھے ہیں اور مبارک چل رہی ہے اور اللہ بھی دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. عرش کے در اللہ کے حکم آپ کے لیے کھل چکے ہیں. ساتوں آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں. جنت کی عبوریں جنت کے دروازے کھلوا کر اپنی چھڑکیوں سے آپ کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی ہیں. مبارک دے رہی ہیں کہ مبارک ہو مبارک ہو. آج محمد مصطفیٰ کی امت میں بہار آ رہی ہے. آج توبہ کے انتظام ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس کوئی سودا مفت کا نہیں کیا. یہاں کیا دیکھتے تھے؟ گانا ناچ رقص برہنا اور کالے دل لے کے جاتے تھے سیاہ ضمیر لے کر جاتے تھے. اللہ تعالیٰ کا تو یہاں چھوڑ دے آگے کیا ہوگا کہ میں تجھے خود شراب پلاؤں گا. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. یہ جنت کا سب سے چھوٹا درجہ بتا رہا ہے. چھوٹا درجہ کیا اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیک لوگ جو ہوں گے وہ جنت میں کافوری شراب پی رہے ہیں. یہ ہے چھوٹا درجہ. یہ لوگ ادھر سراہی اٹھائی ڈالا اور پیا. یہ جو سب سے گھٹیا درجے کی شراب ہے اس میں انگلی ڈبوئی باہر نکالا. اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے سری رہ گئے. آسمان پہ بیٹھ جائے. آسمان جس کو آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا. آسمان سے اس انگلی کو نیچے کر دے تو اس طرف سری سے ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے. یہ جنت کی سب سے گھٹیا کا لفظ جنت میں بولا نہیں جا سکتا اور آپس میں تو کہا جا سکتا ہے جنت کے مقابلے میں چھوٹی جنت یہ سب سے چھوٹی جنت کی شراب ہے. یوں کیا آسمان سے انگلی کو نیچے کیا تو ساری کائنات خوشبودار ہو گئی. تو اعلیٰ درجے کی شراب کیسے ہوگی؟ وہ صرف اوپر کا درجہ ہے. یسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا. وہاں پلانے والے آئیں گے ڈال کر یہ زنجبیل کی شراب ہے. یہ اس سے اعلیٰ درجہ ہے. جب ادنا ایسا ہے تو اعلیٰ کیسا؟ پلانے والے یوں پیش کریں گے. یہ کون ہوں گے؟ خدام. یہ کون ہوں گے؟ غلام. یہ کون ہوں گے؟ فرشتے. یہ کون ہوں گے؟ جنت کی حسین بیویاں جو ہاتھوں میں جام لے کر ایسے آئیں گی. جب وہ آ رہی ہوں گی
تو ایک قدم جب وہ اٹھا کے آگے بڑھیں گی تو ایک قدم میں 1,00,000 نفرہ دکھائیں گی۔ اللہ کوئی مفت میں سودا نہیں کر رہا، کوئی مفت میں سودا نہیں کر رہا۔ یہ ناز ہوگا، یہ انداز ہوگا، یہ جام ہوگا، وہ ہاتھ ہوگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس انگلی کا ایک پوروا وہ جس ہاتھوں میں جام لے کر آ رہی ہوگی اس کا اتنا پورا سورج کو دکھا دے تو سورج اندھا ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا۔ ہاتھ ایسا ہو تو حضرت ابن عباس نے فرمایا جس کا انگلی کا پورا کتنا حسین ہوگا تو اس کا چہرہ کتنا حسین ہوگا کہ نظر پڑے گی تو 40 سال تک نظر دائیں بائیں نہ جا سکے۔ کیوں حسن ہے کہ اللہ نے اپنے نور میں سے ان کے چہروں پہ نور ڈال دیا ہے۔ یہ مصنوعی سرخی پاؤڈر ایسا حسین بنا دیتا ہے کہ اللہ اپنا نور ڈالے گا، پھر اس کو گارے مٹی سے نہیں بنایا، یہاں سے انگوٹھے سے لے کر گھٹنے تک زعفران سے، گھٹنے سے لے کر چھاتی تک مشک سے، چھاتی سے لے کر گردن تک عنبر سے، گردن سے لے کر سر تک کافور سے، پھر اس میں آب حیات کو ڈالا، پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھایا، پھر اپنے نور کی تجلی کو ڈالا تو وہ شاہکار بنا ہے جسے الفاظ میں سمایا نہیں جا سکتا۔ میں الفاظ کہاں سے لاؤں اس حسن کو بیان کرنے کے لیے؟ اس لیے اللہ نے کہا فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ تمہیں میرے بندو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیا کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ سینموں سے نکلتے ہیں تو مردہ ضمیر لے کر، مسجدوں سے نکلتے ہیں روشن ضمیر لے کر، راتوں کو منہ کالے کرتے ہیں، جن کا اجالا بھی ان کی چاہی کو دھو نہیں سکتا، جب یہ راتوں کو آنسو بہاتے ہیں اندھیری رات میں بھی ان کے چہرے چودھری کے چاند سے زیادہ حسین ہو جاتے ہیں۔ آج بڑی کر آئے گی پلانے والی ہیں، ان کا انداز، ان کی چال، وہ چکور کی چال بڑی نخرے والے، چکور کی چال بڑے نخرے والے ہوتی ہے، مور کا ناچ بڑے نخرے والا، چکور کی چال بڑے نخرے والی، اس لیے بسوں پہ لکھا ہوتا ہے ویک توڑ چکوری دی، جو نئی بات ہوتی ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے ویک توڑ چکوری دی، اور جب وہ تھوڑی پرانی ہو جاتی ہے پھر اس پہ لکھا ہوتا ہے ہارن دے کے پاس کریں، جب تھوڑی اور پرانی ہو جائے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، جب تھوڑی اور پرانی ہو جائے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگا میں۔ یہ ترتیب میں نے قائم کی ہے سڑکوں پہ چل چل کے، یہ علم کتابوں سے نہیں ہے، یہ علم سڑکوں پہ چل چل کے لیے۔ آدھی زندگی تو سفر ابھی میں 10 دن میں 3000 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں پاکستان کے اندر، تو وہ بسیں گزرتی ہیں نا پڑھ کے میرے اندر یہ ترتیب قائم ہو گئی۔ نویں ہونے تو ویب طور چکوری، تھوڑی پرانی ہو گئی ہارن دے کے پاس کر، اور پرانی ہو گئی یا پاس کر یا برداشت، اور پرانی ہو گئی نہ چھیڑ ملنگا۔ ساری ذمہ داری کوئی نہیں، باویں بجی تو باویں نہ آئے ہائے، اور جس کے ایک قدم میں 1,00,000 نفریں ہوں تو اس کا رقص کیسا ہوگا؟ یہ تو عام چال کا انداز ہے۔ جب وہ خود رقص میں آئے گی، جو وجد میں آئے گی، تو اس کو انداز دینے والا اللہ، اسے ناز دینے والا اللہ، تو اس کو میں کہاں سے بیان کروں الفاظ کے ساتھ؟ تو یہ دوسرا منظر ہے، یسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا، وہ کہاں سے بھرا جاتا ہے؟ عینا فیہا تسمی سلسبیلا، سلسبیل کے چشمے سے لایا جاتا ہے۔ ایک مقام اس سے بھی بلند و بالا ہے، وہاں کا ساقی بھی اعلیٰ، وہ لوگ بھی اعلیٰ، وہاں کا نشہ بھی دو بالا۔ اس کو میں کیا بیان کروں اور کیسے بیان کروں، خالی ترجمہ ہی کر سکتا ہوں کہ وہاں میرا رب کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ میرے بندو، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو تمہارا رب خود اپنے ہاتھوں سے پلائے گا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، کہاں سے لاؤں تعبیر، کہاں سے لاؤں کلمات، الفاظ؟ جب اللہ ساقی ہو، ہاتھ اس کا ہو، لب آپ کا ہو، سبحان اللہ، اس کو کون سوچے، کون تصور کرے کہ جب اللہ خود کہہ رہا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تیرا رب تجھے پلائے گا شراب طہور۔ کیوں؟ فَإِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، یہ تیری محنتوں کا صلہ ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، دیکھتا تھا تیرا رب، دیکھتا تھا، تیری آنکھوں کے سامنے تھا، مفت میں نہیں، کوئی کام مفت میں نہیں کروایا کرتا۔ توبہ کرو یہ لو، توبہ کرو یہ لو،
سارے مٹی کے گھروں دے اوپر ٹائلیں لگائیں سنگ مرمر کی، اوپر گریڈ نائٹ لگایا، وہ بھی تو مٹی ہے، مٹی کو پروسیس کر کے گریڈ نائٹ بنایا، اور پھر چند سال کے بعد جنازہ اٹھا اور خود جا کر کیڑوں کے دیش میں، اندھیر گھر میں، کال کوٹڑی میں، شہر خاموشاں کا شہری بن کر مٹی کی چادر اوڑھ کے ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ گھروں دے اوپر ٹائلیں لگائیں سنگ مرمر کی، اوپر گریڈ نائٹ لگایا، وہ بھی تو مٹی ہے، مٹی کو پروسیس کر کے گریڈ نائٹ بنایا، اور پھر چند سال کے بعد جنازہ اٹھا اور خود جا کر کیڑوں کے دیش میں، اندھیر گھر میں، کال کوٹڑی میں، شہر خاموشاں کا شہری بن کر مٹی کی چادر اوڑھ کے ہمیشہ کے لیے سو گیا، اور وہ گھر اوروں کے لیے چھوڑ گیا۔ پیچھے اولاد میں لڑائیاں شروع ہوئی، یہ حصہ میرا، یہ حصہ میرا، ان کا ایسے نہیں ختم ہوتا جھگڑا، بیچ دو باغ کے حسین خواب، میری اولاد رہے گی، وہ بک بکا سے اور آ گئے، انہوں نے توڑ کے دیا، نقشہ بنا دیا، کل بیت من طالت سلامتها یوما ستدرکها النقباء والحبب، کوئی گھر کتنا آباد سلامت رہے، ایک دن آتا ہے کہ مکڑی کے جالوں کے سوا کچھ نہیں بچتا اور ہواؤں کی سنسناہٹ کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ تو اللہ آگے گھر دے رہا ہے، ایک یونٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک یاقوت کی، ایک موتی کی، ایک زمرد کی، مشک کا دارا، زعفران کی گھاس، اور اللہ نے چھت اپنا عرش اوپر ڈال دیا ہے۔ اللہ کا عرش چھت ہے، چھت، اور اللہ نے بعض محل ایسے بنائے ہیں جو ہوا میں اڑتے رہتے ہیں، محل پورا ہوا میں اڑ رہا ہے، پورا محل جیسے بادل۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ داخل کیسے ہوں گے؟ آپ نے ایسے پرندہ اڑ کے داخل ہوتا ہے تو اڑ کے داخل ہو جائیں گے، اڑ کے ادھر آئیں گے، اڑ کے داخل ہو جائیں گے۔ کہ یا رسول اللہ ہیں کس کے؟ کل اہل الاوجاع والامراض والبلوا، جو دنیا میں مصیبتیں سہتے رہے پر حکم نہ توڑا، جو دنیا میں بیماریاں دیکھتے رہے اور شفا نہ ملی، جو دردوں میں مبتلا رہے اور درد کا درما نہ ہوا اور اسی طرح مر گئے اور اللہ کی نافرمانی نہ کی، ہر سے شکایت زبان پر نہ آیا، لاؤ آؤ لٹا دو، ادھر جہاز اڑتے ہیں وہاں پورا محل اڑے گا، پورا محل اڑے گا، کھانے کی لذت پوری تمام، پرندے آ رہے ہیں آؤ ہمیں کھاؤ، مچھلیاں سر نکال کے کہہ رہی ہمیں کھاؤ، ہمیں کھائیے، مچھلی کہہ رہی کھاؤ گے، کہے گا کیا کھلاؤ گی؟ وہ کہے گی کباب کھاؤ گے تو کباب کھلاتی، اور سالن کھاؤ گے سالن کھلاتی۔ میرا ایک دفعہ بیان ہوا پہلوان، ان کی عقل ویسی موت ہو جاتی ہے، رگڑے کھا کھا کھا، میں کیا بیان کروں، کیا بڑا پریشان، کبھی پہلوان کٹھا نہیں کیے، 10 من دودھ کٹھا گیا تو سارا ہی پی گئے، اللہ نے مجھے کیا سنا، بڑا پریشان۔ جو میں بیٹھا ممبر پر ایک دم اللہ پاک نے وہ ایک حدیث مجھے یاد دلا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جب داخل کرے تو اس کے بعد پہلے سارے جنت والوں کو بیل اور مچھلی کی کشتی دکھائے، کشتی ہوگی، اکھاڑا، مچھلی اور بیل میں کشتی ہوگی، کشتی۔ یہ بیل وہ نہیں جہاں کا جڑا گلدا ہی کوئی نہیں، ٹوٹے بھی کرو کام نہیں اور ایسا کوئی کبھی نہیں گلدا، وہ نہیں، یہ وہ مچھلی نہیں جو جنگ بازار میں پڑی ہے، سارے بازار میں بدبو پھیل رہی ہے، وہ نہیں، صرف نام استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، حقائق اور ہیں، تو ان میں کشتی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ان کے کباب بنا کر سارے جنت والوں کو ناشتہ کرائے گا، پھر اس کے بعد کہے گا جاؤ اپنی اپنی جنت میں چلے جاؤ۔ مجھے وہ حدیث یاد آ گیا، میں نے کہا بھائی سب سے زیادہ جنت میں جانے کا مزہ تمہیں آئے گا، سب سے زیادہ۔ وہ سارے مجھے ایسے دیکھنے لگے جیسے آنکھوں سے سوال، وہ کیسے؟ میں نے کہا سب سے پہلا کام جو جنت میں وہ کشتی ہے، وہ تم جانتے ہو، ہم تو جانتے نہیں، داؤ کیا ہے، تیز کیا ہے، پٹخا کیا ہے، ہمیں تو خبر کوئی نہیں۔ جب کوئی مچھلی داؤ لگائے گی نا سب سے زیادہ کم کرسیوں سے اچھل اچھل کے دانت ہو گئے، واہ 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 واہ، تمہیں لاہور کے سارے اکھاڑے یاد آ جائیں گے۔ اور جب بیل دوڑ لگا کر تمہیں سب سے زیادہ جنت کا مزہ تمہیں آئے گا، اور سب سے زیادہ اس کشتی کا لطف تم اٹھاؤ گے کہ تم جاننے والے ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخلے پر ان کے کباب بنا کر کھلا کر جاؤ، آج سے بعد بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم، پینے بیٹھو تو 1000 سال پیو پرواہ نہیں، کھانے بیٹھو تو لاکھوں سال کھاؤ پرواہ نہیں، کھاؤ پخانا نہیں، پیو پیشاب نہیں، پیو پیشاب نہیں، اور اتنی دیر کے لیے آنکھ بند کرنا چاہو گے تو جنت میں آنکھ بند نہ ہوگی۔ جیسا تھک کیوں کرتا ایسے بھی نہیں کر سکتا، اتنی دیر کے لیے آنکھ بند نہیں ہوگی، اتنی طاقت ہوگی، اتنی طاقت ہوگی کہ ہر پل میں اللہ لذت بڑھا رہا ہے، لہذا آنکھ جھپک نہیں سکتی، اونگ آ نہیں سکتی، تھکن ہو نہیں سکتی۔ جیسے ہمارے چھوٹے بچے کرنٹ زیادہ کبھی سو جا بچہ، اللہ اللہ اللہ، جب دل جو ہے کو دیکھ رہا ہوتا ہے،
بچہ سو جا، اللہ 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 گھر کا تھوڑا سے دیکھ رہا آئیں گے آپ کا تو وقت سمجھائی کو بھی مارتے بھی ہے سنکار سے دیا وہ کہاں سے وہ کرانٹے کریں کرنٹ ہماری ماں ہمیں تو لیتی تو ہمیں تو اس کو دیکھ رہے تھے دیکھ رہے تھے جب وہ سو جاتی تو کھسک کے کر گلی میں باہر ساری باری جو بار ہم باہر کھیلتے رہتے وہ سمجھ ہم سو رہے ہیں تو کرانٹے جب زیادہ ہو تو نیند نہیں آ رہی تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایسی طاقت دے دے گا لازوال بے مثال. تو بھائیو مبارک مہینہ مبارک مجلس آج توبہ کر کے اٹھو جیسے بھائی اکبر نے کیا تم بھی سارے توبہ کرو گے در و دیوار گواہ بناؤ کہ اللہ آج وہ ہوگا آج کے بعد جو تو کہے گا تو تیرا محبوب کہے گا. نیت کر دو سر بھائی اس کی تو ایک دفعہ منہ سے کہہ دے اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو ایک دفعہ اور کہہ دو. یہ در و دیوار گواہ بن گئے یہ سارا ماحول گواہ بن گیا ہے اور اگر یہ سچی ہے تو آپ کو مبارک ہو اللہ کی قسم آپ اس کو کیسے بیٹھے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے سارے گناہ معاف ہو گئے حق باقی رہ گئے حق تلفی معاف ہو گئی نماز چھوڑی تھی معاف ہو گیا گناہ قضا باقی رہ گئی کسی کا حق مار لیا تھا گناہ معاف ہو گیا حق کی ادائیگی باقی رہ گئی. تو جیسے بھائیو اس فضاؤں نے گناہ دیکھے ہیں آج اس فضا کو توبہ دکھا اور آج اس کے فرشتوں کو خوش کر دو کہ یا اللہ ہم تیرے دربار میں توبہ کرتے ہیں ہم میلاد النبی کا جشن منائیں توبہ کے ساتھ ہم میلاد النبی کو زندہ کریں توبہ کے ساتھ اور ہم کے سانچے میں ڈھلنے کے ساتھ آپ کی سیرت کو زندہ کرنے کے ساتھ کہ آپ صرف اسٹیج پر بیان کرنے کے لیے نہیں دنیا میں تشریف لائے آپ صرف کتابوں میں لکھے جانے کے لیے نہیں تشریف لائے آپ صرف موضوع سخن بننے کے لیے نہیں تشریف لائے بلکہ آپ انسانیت کے دھارے کو اللہ کی طرف موڑنے کے لیے آئے ہیں. ہم آج کے بعد وہ کریں گے جو اللہ کا محبوب چاہتا ہے. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے یہ وہ مبارک محنت ہے جس کو اللہ نے صدیوں کے بعد زندہ کیا صدیوں کے بعد زندہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آہستہ 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 ایسے پھیلایا کہ امت کے تمام طبقات متوجہ کیے شیخ بر اعظم کے مسلمان متوجہ کیے اور اس امت کو شان دی تو اسی کام کی وجہ سے دی. دیکھو ہماری عمر تھوڑی ہمارے مرتبے زیادہ ایک آدمی کام زیادہ کرے اسے تھوڑی تنخواہ ملے دوسرا آدمی کام تھوڑا کرے اسے زیادہ تنخواہ ملے کام بھی بھولی ہو تو وہ اعتراض تو کرے گا کام اس کا زیادہ کام میرا زیادہ تنخواہ اس کو زیادہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام کا وقت چھوڑا دیا. اگر میں یوں کہوں عمر تھوڑی دی تو ایسے صدمہ تو ہوتا ہے. میں یوں کہوں اللہ نے ہماری ڈیوٹی گھٹا دی ان سے بعد 300 سال عبادت کرو پھر ذرا خرچہ کروں گا 400 سال کرو 200 سال کرو 150 سال کرو ہمارے فیصلے جلدی ہو رہے 50 سال 60 سال 70 سال 20 سال 30 سال. ایک بوڑھی اماں کی قوم ہے آج اس کا بیٹا مر گیا اس کی عمر تھی 300 سال. اب اس کے کرانے میں ہائے بچہ نہ تو کھاتا نہ تو پیتا نہ تو جہان دیکھتا نہ تو دنیا دیکھتی آئے تو ہے دنیا تو ٹر گیا. ایک آدمی کا اماں ایک امت آنے والی ہے جس کی کل عمر 70 سال ہوگی 60-70 سال. تو حیران ہو کر کہنے کے اچھا تو پھر وہ گھر بنائیں گے رہنے کے لیے. میں کہا پیپل قانون سے گھر بھی واٹر دو وہ گھر بنائیں گے رہنے کے لیے. پھر وہ کہنے کے میری اتنی عمر ہوتی تو میں ایک سجدے میں گزار دیتا. اب بندگی ان کی زیادہ ہماری تھوڑی ڈیوٹی ان کی زیادہ ہماری تھوڑی اجر ہمارا زیادہ مقام ہمارا زیادہ جنت میں ہم پہلے جائیں گے دروازے سے ہم پہلے گزریں گے ہمارے بغیر کوئی امت جنت میں جا نہیں سکتی. تو اس کی وجہ امتیاز یہ تبلیغ کا مبارک کام ہے. یہ کام کسی امت کو نہیں ملا ہمیں ملا کسی قوم کو نہیں ملا ہمیں ملا ہے. کنتم خیر امت تم سب سے بہترین امت. شاباش اللہ دے رہا کس بات پر اخرجت تم نکالے گئے کہاں للناس لوگوں کو نفع پہنچانے. کون سا نفع تأمرون بالمعروف بھلائیاں پھیلاتے ہو وتنہون عن المنکر اور برائیوں سے روکتے ہو وتؤمنون باللہ اور اس کا صلہ صرف اللہ سے لیتے ہو اور کسی سے اس کا صلہ نہیں لیتے ہو. اس کام پر اللہ نے اس امت کے درجے بلند کیے. ایک تو ہمیں سب سے آخر میں بھیجا تو یہ احسان ہوا کہ جنت کا انتظار تھوڑا ہو گیا جنت کا انتظار. دوسرا ہمیں تھوڑا وقت دیا ان کو زیادہ وقت دیا پھر بھی معاوضہ ہمیں زیادہ کر دیا معاوضہ ہمارا زیادہ کر دیا. تیسرا احسان یہ کیا اور امتوں کی کمیاں ہمیں بتائیں
فرعون نے یہ کیا، شداد نے، حامان نے، قارون نے، نمرود نے، اور قوم سبا نے، قوم شعیب نے، قوم لوط نے، قوم صالح نے، قوم عاد نے، قوم ہود نے، قوم نوح نے یہ کیا، اور میں نے ان کو ایسے مارا ایسے مارا ایسے مارا ایسے مارا. ان کی برائیاں ہمیں بتائیں، ان کے مردوں کی، ان کی عورتوں کی، لیکن جب ہمارا نمبر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اوپر چادر ڈال دی. ہمارے گناہ کسی کو بتانے ہی کوئی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی ہے. پھر قیامت کے دن ہوگا تو ہمارے نبی کہیں گے یا اللہ میری امت کا حساب مجھے دے دے. اللہ کہیں گے کیوں؟ تو ہمارے نبی عرض کریں گے میں چاہتا ہوں میں ہی لے لوں، کوئی اور نہ لے تاکہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ لیں گے اور آپ ان کے گناہوں کو دیکھیں گے تو ان کو آپ سے تو شرم آئے گی. میں آپ کو بھی نہیں دیتا، میں چادر کے اندر ان کا حساب ہے. کمال ہے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ جو نوکر کام اچھا کرتا ہوں تو اس کی انفرادی برائیوں سے ہم درگزر کر جاتے. کوئی مالک کے ساتھ نوکر وفادار ہو تو اس کی ذاتی کمیاں درگزر کر دیتا ہے. اس امت پر اللہ نے کام نبیوں والا ڈال دیا، بوجھ نبیوں والا ڈال دیا. جاؤ میرے پیغام کو دنیا میں پھیلاؤ. تو ان کی ذاتی کمیوں سے اللہ تعالیٰ نے درگزر ایسی کی کہ قیامت کے دن بھی پردہ ڈالا. اور اس سمجھ کے نخرے اٹھائے، نخرے اور امتوں کا کوئی مجرم توبہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے قتل کرو. اگر وہ پکڑا جائے قتل کرو. اس امت کا مجرم کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کر دی. پہلی امتوں کے لیے کپڑا گندگی لگ گئی، کھال پہ لگا، کھال کو بھی کھرچو پانی سے نہیں پاک ہوگا. ایک امت کو پانی بھی نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ مٹی منہ پہ مل کے پاک ہو جاؤ. تیمم بالکل پاک ہونے کا طریقہ. تیمم کیا ہے؟ یہ مٹی پہ منہ ہاتھ مارا، پھر ہاتھ مارا اور چل رہے. یہ کسی امت کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کی ضرورت ہوگی سفر میں سے اور سوچ میں پڑ گئے وضو تو صرف یہ ہوتا ہے منہ پہ ہاتھ مارا اور کونیوں تک ہاتھ، تو یہ تو مجھے غسل کی ضرورت پڑی تو بڑا تیمم چاہیے. تو انہوں نے کیا کہ کپڑے کاٹ کے ریت میں ایسے لوٹ پوٹ ہوتے رہے. جب مدینے پہنچے یا رسول اللہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی تھی تو میں نے یہ کام کیا تو آپ نے فرمایا غسل کے لیے بھی بس وہی 2 ضربیں کافی تھی، ایک منہ پر اور ایک ہاتھ پر، تو پاک تھا. کبھی کوئی مٹی منہ پہ مل کے پاک ہوا تو سمت کو لگا تھا مٹی منہ پہ ملو میں تمہیں پاک کر رہا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پہ آیت اتاری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اے میرے محبوب تیری امت میں جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 دوں گا. ہمارے نبی نے کہا یا اللہ تھوڑی ہے زیادہ کر. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتار من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. کوئی ہے مجھے قرضہ دے میں زیادہ کر کے دے دوں؟ تو ہمارے نبی نے کہا یا اللہ نہیں تھوڑا ہے زیادہ کر. پھر اللہ نے تیسری آیت اتاری کہ جو میرے نام کا خرچ کریں گے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، میں تیری امت کی ایک نیکی پر 700 دوں گا. 700 1 روپے پہ 700 تو سمگلنگ میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ 1 سے 700 تک پہنچ گیا. 1 سے 700 قربان جائیں ہمارے نبی پر. کہنے کا نہیں یا اللہ یہ بھی تھوڑا ہے اور زیادہ فرما. تو ہمارے اللہ نے کہا اچھا میرا نبی معلوم ہوتا ہے تو ضرب تقسیم سے راضی نہیں ہوگا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. میں تیری امت کے صبر والوں کو خوشخبری دیتا ہوں میں ان کو بے حساب دوں گا. بے حساب کھلا جگ دے دوں گا، جو مرضی لکھ لیں لے لیں، جو لکھ لیں لے لیں، بے حساب دوں گا، کوئی حساب نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ فضیلت کیوں ہے، یہ ہماری عزت کیوں ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے میرے پیغام کو لے کر گھروں سے نکلو. ایک بدو آئے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. آپ نے کہا کیا ہو گیا؟ اور کہا میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا، میرا خاوند ہے. آپ نے کہا تو غلام آزاد کر کفارہ دے. کہ میں صرف اس گردن کا مالک ہوں، میری ملک میں ہے ہی کچھ نہیں، آزاد کیسے کرو؟ تو آپ نے فرمایا 60 غریبوں کو روٹی کھلا. وہ کہنے کا مجھ سے غریب مدینے میں ہے ہی کوئی نہیں اور کس کو کھلاؤں؟ پھر آپ نے کہا تو 60 روزے رکھ. وہ کہنے کا 1 روزے میں یہ چاند چڑھایا ہے، 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ کہا تو بیٹھ جا پھر تیرا انتظام کرتا ہوں. بیٹھ گیا. اتنے میں ایک انصاری آئے وہ تھیلا لے کر یا رسول اللہ یہ سچ کی. اب آؤ بیٹھے ہوگا جی جا لے جا اور مدینے کے 60 گھروں میں تقسیم کر. یہ مجرم ہے، یہ جرمانہ ہے. وہ یوں کہتا ہے یا رسول اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، میرا جرمانہ مجھے ہی دے تو مینو لگتا ہے مینو دے چھوڑو. تو ہمارے ہمیں مسکرا کر رہا تجاوز تو ہی لے جا، اور یہ رعایت تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ مجرم کو جرمانہ کھلایا جا رہا. یہ اس امت کے لاڈ اللہ نے برداشت.
قسمت کے نخرے اللہ نے اٹھائے ہیں. کیوں؟ کہ اس کی امت کام وہ کر گئی جو کسی نے نہ کیا. یہ اللہ کے پیغام کو دنیا کے آخری کناروں تک پہنچا گیا. 82 سال کے اندر مدینے سے زہر اٹھی اور ملتان پہنچ گئی، نیپال پر کشمیر پہنچ گئی. اس راستے میں اصفہان میں حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. یہ جن کے نام موجود ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے، جن کو ماضی کے اندھیرے نکل گئے، اللہ تو جانتا ہے وہ کتنے ہیں. یہ تو بڑے بڑے صاحب. حمامہ اصفہان میں قبر بنی، عمر بن مہدی کرب بن حامد میں قبر بنی، برا بن مالک سسر میں قبر بنی، نعمان بن مقرن بڑے صحابی ہیں حامد میں قبر بنی، ابو رافع غفاری خراسان میں قبر بنی، ربیع بن زیاد الحارثی سجستان. افغانستان کا پرانا نام ہے سجستان. افغانستان نیا نام. ربیع بن زیاد الحارثی رضی اللہ عنہ کی قبر سجستان میں بنی. قسم بن عباس رضی اللہ عنہ کی قبر سمرقند میں بنی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر استنبول میں بنی. ابو طلحہ انصاری کی قبر بحیرہ روم میں بنی. اور عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر خراسان میں بنی. رویفہ انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر لیبیا میں بنی. عقبہ بن ناصر رضی اللہ عنہ کی قبر الجزائر بسرا میں بنی. ابو زمع انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر تیونس میں بنی. اور ابو لبابہ انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر تیونس میں بنی. عبد الرحمن الغافقی کی قبر فرانس، جنوبی فرانس، پیرس سے 150 کلومیٹر جنوب کی طرف ان کی قبر بنی. یہ ایسے نقشہ بنا ہے، نقشہ. قبریں بنتی چلی گئیں اور اس سے اسلام کے پودے نکلتے چلے گئے. اور اللہ کے محبوب کے صحابہ میں سے چند ہزار ہیں جو عرب کی سرزمین میں دفن ہوئے، باقی سارے بکھرتے چلے گئے. کہ پھول کی پتیاں بکھرتی ہیں تو ہر ہوا کے جھونکے مہکتے ہیں. ایسے اللہ کے محبوب کے صحابہ کی قبریں پھول کی پتیوں کی طرح بکھری. ساری کائنات میں توحید کا رس بھول گیا، توحید کی خوبصورت فضا قائم ہوئی اور مہکتی ہوئی ہوائیں چلی اور اندھیروں سے اجالا ہوا. گمراہی سے ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا. یہ اس امت کی امتیازی شان ہے کہ یہ پیغام حق کو لے کر چلتے ہیں. پیغام حق کو لے کر چلتے ہیں. آپ نے مینا کی وادی میں کہا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچا. تو بھائیو، بھلائیوں کو پھیلانا، برائیوں سے روکنا، محبت سے چلنا، محبت سے چلنا. ایک زمانہ تھا جب لوگوں کو سختی سے روکتے، سختی سے نہ روکنے کو بزدلی کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں تبلیغ والے سختی کر رہے ہیں، وہ حکمت کو سمجھتے ہیں کھٹی کر رہے ہیں، نعرے لگانا، وہ ڈنڈے اٹھانا، اس کو جہاد کا نام دیتے ہیں. کسی کو قریب کرنے کے لیے پہلے دل کو لو، اس کے اندر محبت کو پیدا کرتا. جنید جمشید کی کسی اسٹیج کا کسی اسٹیج پہ ناچنے والا 6 سال اس کو صرف کلام کرتے رہے. ایک دفعہ بھی تو نہ تھا تو حرام کی کھٹی کھانا میں تیرا بڑا بڑے کی اور حرام کھا رہا، ہمارے سامنے کھا رہا، پتہ کھا رہا، لیکن استعداد نہیں ہے بتانے حکم کی استعداد نہیں ہے. 6 سال چلتے پھر کیا ہوا؟ اس نے 4 مہینے لگائے. 4 مہینے کے بعد کیا ہوا؟ پیپسی والوں نے 2.5 کروڑ روپے کی پیشکش کر گاڑی چھوڑا دی. لبنان پہنچ گیا. لبنان میں ایک لڑکی تھی نوال، اس نے کہا میں پاکستان میں ایک گانا گاؤں گی صرف جنید کے ساتھ اور کسی کے ساتھ. تو پیپسی والوں نے گانا ڈالا، انسان کمزور سے پھسل گیا. اور آپ یقین مانیں ذرا ماتھے پہ بل نہیں آنے جو تو کی بھائی بات سنو پتا چلا وہ گیا ہے. ہم نے صلاۃ حاضر 50 نفل میں نے پڑھے کہ یا اللہ اس کو بچا لے، یا اللہ اس کو بچا لے، یا اللہ اس کو بچا. 50 نفل میں نے اس دن پڑھے، یا اللہ اس کو بچا لے، یا اللہ اس کو بچا لے. پتہ نہیں اس کے اندر کیا آگ لگی. لبنان سویا ہوا اٹھا، بیگ اٹھا، پھر کراچی واپس. پھر میں ٹیلیفون پہ بلایا، وہاں ریونڈ میں بولا تھا. میں کہتا ہوں میں نے گاڑی اڑا دی. میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ تم آ جاؤ. انسانی تو ہے، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں. ہمارے پاس کوئی جادو کوئی چھوڑیا تو ہے نہیں. میں اردو پایا، بدماش سے اردو پڑھیا، جنید بڑھتا بھی اچھے ہردے میں اسلام لے آؤں گی. یہ پاگل ہے. میں آپ سب سے کہوں کل تک سارے عالم بن جاؤ ورنہ میں تم سب کو الٹا لٹکا دوں گا. یہ ممکن ہے؟ میں آپ سے کہوں کل تک سارے ڈاکٹر بن جاؤ ورنہ میں آپ کو الٹا لٹکا دوں گا. یہ ممکن ہے؟ یا میں کہوں کل تک سارے ڈاکٹر بن جاؤ 10 کروڑ کی آدمی دوں گا. کیا یہ ممکن ہے؟ کیونکہ ڈاکٹری کوئی لیبل نہیں ہے، ایک محنت ہے. تو میں یہ کہوں کہ کل تک سارا فیصلہ ٹھیک ہو جائے ہم ورنہ الٹا لٹکا دیں گے. یہ ناممکن ہے. تقویٰ اتنا سستا نہیں ہے، دین اتنا سستا نہیں ہے کہ ڈنڈے سے آ جائے گا. یہ کھلنے سے آتا ہے، کھلنے سے، رلنے سے.
جان مال کے کھپانے سے اللہ دل میں ایمان کی شمع روشن کرتا ہے. دل میں ایمان کی شمع روشن ہوئی تو پھر سے دنیا کا کوئی تند و تیز طوفان بھی بجھا نہیں سکتا. اندر روشن نہ ہوا تو باہر کی طاقت سے نہیں چلا سکتا. تو جب کوئی گرتا ہے تو بہت سی بے دینی جو ہے دینداروں سے لوگ نفرت کرنا شروع کرتے ہیں. ایک حدیث سنا, عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے, اوپر ایک ڈاکو بیٹھا تھا پہاڑ کی چوٹی پر. اس کی نظر پڑی تو اس کو خیال ہے وہ میں کیا کر رہا ہوں, کہ اللہ میری توبہ, اور آ کر ساتھ شامل ہو پیچھے چلنے لگے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے سے ایک نہیں موڑ کے اور دیکھا بڑی نفرت. یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا, نیک لوگ, ان کو شیطان زنا کی دعوت نہیں دیتا, ان کو شراب کی دعوت نہیں دیتا, تو ان کو کہاں مارتا ہے, اوروں کی حقارت میں پھنساتا. ہاں, نیک لوگوں کو شیطان کھا گئے, سارا جام چھڑایا ہے. سچا مداری کوئی نہیں, نمازی کو, حاجی کو کبھی نہیں کہے گا زنا کر, شراب پی, جوا کھیل, سنت جا. اس کو پتا ہے یہ پتا یہاں نہیں چل سکتا. وہ کیا کرتا ہے, وہ یہاں کو مار دیتا ہے, اوروں کی حقارت دل میں پہلے. تو بندہ تو کوئی انسان ہے, ابھی بڑے ٹھیک ہے قانون تبلیغ کرتے ہوئے جاؤ تبلیغ کرو. اپنی بڑائی میں مبتلا کر کے اوروں کو ذلیل کر کے دکھاتا ہے. دھن دھنیے اپنی دھن, پرائی دھنی کا پاپ نہ پن, تیری روئی میں چار بنولے, سب سے پہلے ان کو چن. جو اپنے عیب دیکھتا ہے اللہ اسے عزتوں کی چوٹیوں تک پہنچاتا ہے, اور جو اوروں کے عیب دیکھتا ہے اللہ اسے جانور اور بندر اور سور کے لیے ذلیل کر کے زمین میں پھنسا دیتا ہے. تو شیطان کا حربہ نیک لوگوں کے لیے اوروں کی حقارت, اوروں کی کمیاں. علماء یہ کرتے ہیں, مولوی یہ کرتے ہیں, تبلیغی یہ کرتے ہیں, امام مسجد یہ کرتے ہیں, نمازی یہ کرتے ہیں, ہم بڑے ٹھیک ہیں, ہم یہ کرتے ہیں. اور میرا اللہ کہتا ہے کہ کسی کی کمی نہ دیکھو. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, کسی کی کمی نہ دیکھنا, بند کر لو, نظریں بند کر لو. ذرا اپنے نبی کی زندگی دیکھو, کوئی مائزہ کر کر یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے, منہ سے اقرار, یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے, مجھے پتھر مارے. آپ نے منہ ادھر پھیر لیتا, نہیں تو نے کوئی نہیں کیا. جو اقراری مجرم پہ چادر ڈال رہا ہو تو ہم کمیاں تلاش دور دینے لگے, ترقی کر دیں, اور تم برباد ہو گئے. اللہ کی قسم, اگر کسی دائیں شرابی کو بھی حقیر سمجھ کے مر گئے تو تیری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اسٹیج پہ ناچنے والی لڑکی کو بھی اگر حقیر سمجھا تو اللہ کی نظروں سے گر جاؤ گے. حقارت کبیرہ گناہ ہے. حقارت یہ نیک لوگوں کا گناہ بتا رہا ہوں جو کسی کو نہیں پتا. حقارت تکبر سے ساتھ آتی ہے. حقارت اور تکبر بہنے ہیں, بھائی ہیں, ساتھ ہیں. جب اوروں کو میں حقیر سمجھوں گا میں تکبر میں مبتلا ہو جاؤں گا. تو نیک لوگوں کا گناہ تکبر, حقارت. تو وہ جو تھا نا عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی, اس نے یوں مڑ کر بڑے آئے نیک پاک, جن کو آ جانے چلو اچھا تو اسی مسجد جا گئے ہو, آج کتنے آ گئے ہو, جی کل نہیں آ گیا, جلدی کرو کل نہیں آؤ. بھائی اس کا استقبال کرتے, محبت, آؤ جی الٹا ہو تو کتنے آ گئے. اچھا کتنی بار چلو تعالیٰ نے فوراً جبریل کو بھیجا, کیفا میرے نبی تیرے پیچھے دو آدمی آ رہے ہیں, ایک طرح ساتھی ہے, ایک آدمی مجرم ہے. وہ مجرم سے کہو میں نے تیرے سارے معاف کر دیے ہیں, تو نئے سرے سے عمل کر. اور اپنے ساتھی سے کہو میں نے تیری ساری نیکیاں آج برباد کر دی ہیں, تو بھی نئے سرے سے عمل کر. تو ٹھیکیدار ہے میرے بندے کو حقیر نظروں سے دیکھنے کا. محبتیں دو بھائیو, دھکا دینا تو آسان ہے, تھامنا انسانیت ہے. دھکا دینا کون سا بڑا کام, تو تھوڑا سا پھسلا نہیں, تبلیغ یہ ہو جائے, مولوی یہ ہو جائے. یہ علم والے نہ ہوتے تو تم آج مسلمان ہو, قرآن سینوں میں نہ ہوتا تو آج مسلمان ہو. دعائیں دو قاریوں کو, ان کو 3000 کی تنخواہ نہیں دیتے ہو, اور وہ سارا دن چٹائی سے چل کر بیٹھے ہوتے ہیں, صبح سے شام تک قرآن پڑھانا, تنخواہ کتنی 3000 3500. بچے بیمار ہو جائے تو 3000 میں دوائی لے کے دے سکتا ہے. بیٹے کی شادی کرنی ہو تو 3000 میں اپنی بیٹے کی شادی کر سکتا ہے. اتنی چھوڑی تنخواہوں میں پھر ذلت الگ, رگڑے الگ. ہمارے صاحب تجھے بڑے لالچی تو تنخواہ بتائے تو اللہ کے توکل کوئی, ہم تجھے تھوڑی تنخواہ بتائے. ہے محسنین اعظم. ایک جگہ ہماری دعوت تھی تو ڈاکٹر صاحب سے بہت بڑے, وہ کہنے لگے ایک ساتھ ہمارے کئی وہ ہمارے امام کو سمجھائیں, ہم نے اس کی تنخواہ 1500 کی ہوئی ہے, کہ آپ بتا رہا ہوں آج سے تو 15 سال پہلے.
اس کی تنخواہ ہم نے 1500 مقرر کی ہے، کہتا ہے کہ میرا گزارا نہیں ہوتا، میری تنخواہ بڑھا دیں. تو وہ جو تھے نا ساتھی کہنے لگے، اور ڈاکٹر صاحب اصل میں اس کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کا صرف ناشتے کا خرچہ ایک دن کا 1500 روپے ہے. وہ کہہ رہا چلو میرے غریب سے کچھ مہربانی کر دو. تو ڈاکٹر صاحب ایسے چپ ہوئے کہ پھر کیوں بھی نہیں کیا. یہ لوگ نہ ہوتے تو آج قرآن ہوتا، یہ چٹائیوں سے سل کے بیٹھنے والے نہ ہوتے جن کو کوئی معاشرہ مقام دینے کو تیار نہیں. کسی کی میں کب کہتا ہوں کہ وہ جنید بڑھ انسان ہے، انسان کو انسان سمجھو. میں ڈیرے میں بیٹھا تھا اپنے گھر، ایک انجینئر انہوں نے چڑھائی کی تبلیغ والے تبلیغی ہو جائے. جب ان کا سارا غصہ نہیں، اس کو اتنا بھی خیال نہ آیا کہ کسی سے بوئے سے جاتے ہیں یہ کام نہیں کری لوں. جب ساری بات ہوگی تو میں نے کہا بھائی بات سنو، یہ جو حکومت پاکستان ہے یہ بڑی ظالم حکومت، لیکن اس کے باوجود یہ اتنے رحم دل ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ جو بچہ 100 میں 33 نمبر لے لے اور 67 نمبر ضائع کر دے تو اس کو پاس کر دیتے ہیں. 100 میں 67 نمبر ضائع کر دینے پر حکومت پاکستان جیسی کٹھور حکومت بھی اتنا نرم گوشہ رکھتی ہے کہ کوئی اپنا بچہ پاس کر سکتا. میں نے کہا میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اگر میں کوئی 10-12 نمبر بھی لے گیا نا تو میں اللہ سے کہہ دوں گا یا اللہ حکومت پاکستان کا تیتریاں سے پاس کر دیں. وہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ. جس کی قیامت کے دن ایک آدمی کی ایک نیکی کم ہو جائے گی، اللہ کہے گا لے آ جنت، نہیں تو تیار ہو جا. وہ ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا، ملے گی نہیں. ایک آدمی ملے گا تو کیا پریشانی ہے، وہ کہے گا ایک نیکی سے مار کھا کا مبارک ہو جا تیرا کام بن جاتا. کیوں کہ میری ایک ہے، ہونا نہ ہونا برابر ہے، دوزخ تو ہے ہی. وہ آئے گا بڑا خوش یا اللہ میرا کام بن گیا تھا، کیسے کا فلاں نے کہا تھا اس کو بلاؤ، وہ بھی آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے اس کو ہاں کیے گا جی تب تم آج تو کوئی دینے کو تیار نہیں. وہ کہے گا یا اللہ میری ایک ہے میرے کس کا. میں نے کہا چلو تیرے بندے کا بھلا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں جائے، تو بھی جائے کے ساتھ ہی چلا. جب ایسے رب سے معاملہ ہو تو پھر تو کرم غالب. بنی اسرائیل میں نوجوان تھا، بدماشی پر لوگوں نے شہر سے نکال دیا. وہ شہر سے نکلا، اسباب زندگی ختم ہوئے، موت نے آن گھیرا، وہ مرنے لگا. تو ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نہ نظر آیا. تو آسمان کو دیکھ کے کہنے لگا میرے مولا اگر تو عذاب دے کے بڑھ جاتا ہو اور معاف کر کے گھٹ جاتا ہو تو پھر میرا کوئی میرا مسئلہ نہیں ہے، کوئی میرا سوال نہیں ہے. اور یا اللہ تو معافی دے تو گھٹے نہیں، عذاب دے تو بڑھے نہیں. تو یا اللہ مجھے سب نے دھکا دے دیا، تو نہ دھکا دے، مجھے معاف کر دے. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے موت کی توبہ قبول نہیں. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. موت کی توبہ قبول نہیں، پر جب چاہے اپنے قانون میں گنجائش پیدا کر کے اس کو روکنے والا ہے. اب یہ موت میں توبہ کر رہا ہے، موت پہ، اور ہے بھی بنی اسرائیل اور ہم تو حضور کے امتی ہیں. تو کہنے گا یا اللہ بس معاف کر دے تیرے پاس. موت میں توبہ کر رہا ہے، موت پہ، اور ہے بھی بنی اسرائیل اور ہم تو حضور کے امتی ہیں. تو کہنے گا یا اللہ بس معاف کر دے تیرے پاس آ رہا ہوں، معاف کر دے. میں نے سنا ہے تو بڑا غفور الرحیم ہے. یہ کہتا کہتا مر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، اس کے جنازے کا انتظام کرو اور لوگوں سے کہہ دو جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کی بھی بخشش کر دوں. ایسے رب سے تو ہمارا واسطہ ہے. ہم اوروں کی کمیاں تلاش کرتے کرتے برباد ہو جائیں گے. ہم پتہ نہیں کس نیکی پہ اللہ تعالیٰ کو معاف کر دے. تو جب لوگ آئے تو دیکھا تو وہ نوجوان آوارہ، ان کا موسیٰ یہ تو وہی ہے جس کو ہم نے دھکا دیا، تیرا رب کیا کہے. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے. تو موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تھا تو ایسا ہی جیسا سے بندے کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس کو میں نے موت کو اتارا تو اس نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، اس سے کوئی نظر نہ آیا. تو پھر اس نے اس سے بے بسی سے مجھے دیکھا. جب بچہ بے بسی سے ماں کو دیکھتا ہے نا تو ماں کے کلیجے کٹ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے بے بسی سے دیکھا، موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اس کو بے آسرا کر دوں. میری عزت کی قسم اگر اس وقت یہ نوجوان یوں کہہ دیتا یا اللہ ساری دنیا والوں کو معاف کر دے تو میں اس کے تو سب کو معاف کر دیتا. اگر ساری دنیا کی مان لیتا سب کو معاف کر دیتا. جس بندے کا حساب ایسے اللہ نے لینا ہو، میں ٹھیکیداروں میں سے ترازو نہ کے بیٹھا تم یہ کرتے ہو تم یہ کرتے ہو تم یہ کرتے ہو، پتہ نہیں وہ خود توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لے اور ہم اس کو رگڑا لے کے برباد ہو جائیں. کبھی بھائیوں کسی کی کمیاں نہ دیکھنا، نظر بھی آئے تو آنکھوں پہ پردہ ڈال لینا. یہ تبلیغ کا خوبصورت اصول تھا جس نے تبلیغ کو ساری دنیا میں زندہ کر دیا. اور کیسے کیسے لوگ کھچ کے مسجد میں آئے.
اور اس حال میں بھی ہم نے اس کو سینے سے لگایا پیار سے، کوئی بات کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلام آباد میں آیا میرے پاس گاڑی موٹی، سر اٹھائے نہ، نظر نہ ملائے، ایسے بیٹھا ہو، کیوں گھبرا رہا؟ اور بھائی کھانا لاؤ گئی، چائے لاؤ گئی، پانی لاؤ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے چند مہینوں کے بعد ایسا جمایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے بھی حج کی جماعت میں 2 مہینے کے لیے گیا تھا، چلا لگا مجھ سے بڑی داڑھی ہے، مجھ سے بڑی پگڑی ہے، کہ لکھاتا اوروں کو پوچھتا ہی نہیں کیسی بات ہے، کیسی بدتمیزی تھی۔ سامنے کا آ جا تو بھی کھا لے، وہ آ کر بیٹھ گئی، نہیں وہ تو کر رہی تھی دلیل، وہ تو دلیل کر رہی تھی، وہ کہنے کہ نہیں جو تیرے منہ میں ہے مجھے وہ نکال کے کھلا، وہ اس کے نصیب پھر گئے، نبی کے منہ سے نکلا ہوا اندر جائے گا، وہ کہنے لگی نہیں میں تو نہیں کھاؤں گی، جو تیرے منہ میں ہے وہ نکال کے مجھے کھلا۔ آپ نے منہ کا نوالا جو منہ میں ڈالا وہ ایمان بھی اس کے اندر چلا تھا، ایک دم ایمان کی دولت۔ بدتمیز ہمارا عورت تجھے شرم نہیں آتی جو سے بات کرتی ہے تو ہمیشہ کی دوزخ تھی نا، سبحان اللہ، کھاؤ نہیں منہ کا کھلا کر لو، یہ کھاؤ، منہ میں ڈالتے ایمان اندر گیا اور وہ صحابیہ بن گئی، خواہشت صحابیہ بن گئی۔ بن آسان آپ کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لو، کہتا نہیں پڑھتا، پڑھ لو گا نہیں پڑھتا، پڑھ لو گا نہیں پڑھتا، سارا چھوڑ جاتا اس کی گرن اڑاتے ہیں، نہیں جاؤ بھائی چھوڑ دیا۔ وہاں جا کر نہا کے واپس آ کر کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہاں جہاں تلوار نہیں چلتی وہاں اخلاق چلتے ہیں، میں تلواروں کا ڈر سے مسلمان نہیں ہوں، یہ بتانا چاہتا تھا، میرے قتل کے حکم ہو رہے تھے تو میں اس لیے کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، میں بتانا چاہتا تھا مجھے تلوار نے مجھے پتہ نہیں کیا، مجھے اس کملی والے کے اخلاق نے پتہ کیا ہے۔ یہ شفقت اور محبت اس سے دین کی میں جب ہوتی ہے تو لوگ تو قلوب کھچاتے ہیں، قریبت۔ تو میرے بھائیو اللہ نے یہ مبارک محنت کرنے دی، ساری دنیا میں اللہ نے اس کو پھیلا دی۔ سر ہم انگلینڈ میں گئے، ایک آدمی کو ملے، اس کی بیوی، اس کا حال سنو، اس کی بیوی ملنے آئی، اندر آ گئی، ہلو تو ہم نے ہاتھ منہ کر لیے، تو وہ ہم پر اتنا ناراض ہوا، اس نے ہمیں بس صرف گالیاں نہیں نکالی بلکہ سب کچھ کر دیا کہ تم نے میری بیوی کی کتنی توہین کر دی کہ تم نے اس کو ہاتھ نہیں ملا۔ اب اس کو کیسے سمجھا پاگل، ہم نے تیری بیوی کی عزت، یہ پہلی ملاقات ایسی تھی، پہلی ملاقات، اور ہماری کوئی بات نہیں سنی، صرف جھگڑا دیتا رہا، تو میں کہاں سے آ گیا، زیادہ پیسے مجھے دو، ادھر برطانیہ میں جو روزگاری ہو رہی، میں لوگوں کو تقسیم کروں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے، منہ کھا کے چلے آتے ہو، 1 گھنٹہ تلوار میں سنیں، 1 گھنٹہ، اور ہم چپ کر کے سنتے۔ قاضی عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ساتھ، اور میں نے ان سے کہا یہ بڑی مشکل ملاقات کو جا رہا ہوں، کیا کروں؟ پر میں 11 پڑھتے رہنا، وہ گالیاں دے رہے، میں جا رہا ہوں، 1 گھنٹے بعد غصہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر ہم نے کہا مسجد چلیں، کا نہیں ٹھیک کوئی بات، آ گئے، ٹیلی فون کیا، کیا خیال ہے، آئیں گے آپ، آ جائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے کہا آ کے لے جاؤ تو آ جاتا ہوں۔ کہا کیسے؟ جب اس کو لے کے مسجد میں تو کہنے لگا آج میں 27 سال کے بعد مسجد میں داخلہ ہوا، یہ لاہور کا تھا، کیا میں 27 سال کے بعد آج مسجد میں جمعہ نہیں، عید کوئی، نماز کوئی، 27 سال میں نہ نماز میں جمعہ نہ عید۔ اگر ہم کہتے بدتمیز تو ہمیں گالیاں دیتا ہے، ہم چھوڑ کے آتے تو وہ تو گیا تھا جہنم میں۔ 3-4 ملاقاتوں میں 3 دن دے دی، 3 دن جو دیے تو وہ جو رو کے میرے پر آ کے گر گیا، کہنے کا میری ماں مری میں نہیں رویا ہوں، میرا باپ مرا میں نہیں رویا ہوں، میری ساری زندگی کے آنسو آج نکل گئے ہیں، اور اب اس بات کو 20 برس گزر چکے ہیں، 22 برس، اس کی تہجد قضا نہیں ہوتی۔ مالدار آدمی تھا، اس کا عجیب شوق تھا سونا، تو ایک انگوٹھی 15 لاکھ روپئے، ایک 8 لاکھ کی انگوٹھی ادھر تھی، 7 لاکھ کی ادھر تھی، 15 لاکھ ادھر 2 انگوٹھیاں تھیں، اور سونے کی زنجیریں اور پتہ نہیں کیا ہوش۔ تو 27 سال کی زکات پاکستان میں آ کر 1 ہفتے میں رشتے داروں نے تقسیم کر کے واپس چلا، 27 برس کی زکات 1 ہفتے میں ادا کر واپس چلا، اور وہ دن آج کا دن نہ نماز قضا ہوئی، نہ روزہ قضا ہوا، نہ تہجد قضا ہوئی۔ تو میرے بھائیو یہ محبت سے لوگوں کو قریب کرنا، یہ زندگی میں تبدیلی آیا ہے، تبلیغ میں محبت ہے، حکمت ہے، بزدلی نہیں، حکمت ہے، محبت ہے، جس سے یہ نقش وجود میں آ رہے ہیں اور زندگیاں پلٹا کھا رہی ہیں۔ تو بھائیو اس مبارک محنت کو کہیں مت سمجھو کہ اللہ نے ہمارے دیش میں اس کو چالو کر دیا، ساری دنیا سے لوگ کھچ کے آ رہے ہیں۔ ہم آ رہے تھے روزان سے کویت سے واپس آ رہے تھے، کویت ہماری جماعت گئی تھی، 3 سال کے ساتھی تو واپس آ رہے تھے، تو جہاز 5 گھنٹہ لیٹ ہو گیا۔ ہم نے کہا لیٹ کیوں ہوا؟ کینیڈا سے کنیکٹنگ فلائٹ آ رہی ہے، اس میں مسافر ہیں جنہوں نے پاکستان جانا، اس کی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہے۔
تو ہم اگلے سیٹوں پر بیٹھے تھے، ایک دم وہ لوگ ہیں نوجوان 20 سے 25 سال، 1 2 30 نوجوان، ساڑیاں ٹوپیاں. یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کینیڈا سے. ہمارے ذہن میں تھا سوٹر بوٹر کوٹ پینٹ ٹائیاں، تو یہ سارے کیسے آ رہے ہیں؟ یہ سارے چیزیں چلے گئے. میں نے کہا تعارف آپ کا، میں بھائی فائر سے میں نے پتا کرو، لگتا ہے یہ رائے نہیں جا رہا. اور جب تعارف ہوا تو پتا چلا سارے رائے جا رہے، چھٹیاں ہوئی اور جماعت میں وقت لگانے جا رہے. تو میرے بھائیو، اللہ نے ایک سزا بنا دی ہے، ساری دنیا نیک رخ بن گیا ہے، ساری دنیا نیک رخ بن گیا ہے. تو بھائیو آج ہم بھی یہ نیت کریں کہ اللہ کے راہ میں نکل کر یہ وقت سارے کریں گے. یہ تبلیغی جماعت کو وقت نہیں دے رہے، ہم اللہ کے رسول کو وقت دے رہے ہیں. اللہ نے امت کی تخلیق کی اسی مقصد پر کی. انتم تتبعون 70 امة انتم خيرها واكرمها على الله. میرا آپ کے نبی کہہ رہے ہیں تم سب سے افضل امت ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیوں افضل امت ہو؟ کہ میرے پیغام کو لے کر دنیا میں چلتے تھوڑا یہ سے کرتے ہیں سارے بھائی اس کی. ہاں بھائی آج کے بعد توبہ تو کرے نا 25 سال میں. دیکھو بھائی اکبر نے کتنی بڑی توبہ کی، ایسی توبہ تم بھی کرو، ٹھیک ہے نا بھائی. اور ان 4 مہینے سے اللہ تو آخر ہر کوئی ترتیب سے لگائے گا. اور توبہ تو سارے کر کے جاؤ، وہ عرشی لوگ، یہ آسمانی لوگ، یہ فضائی زمینی لوگ کر جانا بھائی توبہ. لیکن یہاں یہ در و دیوار آج خوش ہو رہے ہوں گے کہ اتنا مجمع توبہ کر رہا ہے. اور اس کا سارا ثواب انشاءاللہ ہمارے بھائی اکبر کو جائے گا، جس کو اللہ نے ہمت دی، حوصلہ دی، توفیق دی. اللہ تعالیٰ یاد رکھنا صبح قریب ہے، صبح قریب ہے. ہدایت کی ہوائیں چلنے والی ہیں. اگر اللہ اپنی طاقت کے ساتھ ہے اور وہ اپنی طاقتوں سے ڈرا ہوا نہیں ہے تو یہ ہو کے رہے گا. اور وہ ہے ایسا نہیں یہ اللہ کو ڈرا سکتے، یہ اللہ کو آگے کر سکتے، قادر مطلق اس کا نظام چل چکا ہے. یہ اس کی گواہی ہے، اس کی گواہی ہے. یہ خاموش انقلاب ہے. پہلی دفعہ لفظ انقلاب تبلیغ میں استعمال ہو رہا ہے اپنے اصلی مطلب میں. انقلاب کا مطلب ہے دل کا پلٹ جانا. لیکن بعض الفاظ مجاز میں اتنے استعمال ہوتے ہیں کہ اصل مطلب ختم ہو جاتا ہے. تو انقلاب کا مطلب ہے جلوس نکالنا، ہلہ گلا کرنا، حکومت بدل دینا، نظام بدل دینا. یہ لفظی مطلب نہیں، یہ مجازی مطلب ہے. انقلاب دل کا پلٹ جانا. ایک لفظ ہے بتاتا ہوں جس سے بات واضح ہوگی. برباد، یارو تو برباد ہو گیا. کیا مطلب؟ جب کسی کو نقصان ہو جائے، کسی کا نقصان ہو جائے، عزت کا، جان کا، مال کا کٹے تو برباد ہو جائے. کبھی سوچا کہ برباد کا مطلب کیا ہے؟ برباد سوچا ہے. یہ 2 لفظ ہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے. بر جمع باد، بر باد ہوا، باد ہوا کے اوپر جس کے پیسے ڈوب جائے وہ ہوا کے اوپر چڑھ جاتا ہے. جس کو گھر میں نقصان ہو جائے وہ ہوا پہ چڑھ جاتا ہے. جس کو جانی مالی عزت کا نقصان پہنچے وہ ہوا میں ہوتا ہے. باد ہوا کے اوپر. یہ لفظ اپنے اصل مطلب سے ہٹ کر مجازی مطلب میں اتنا استعمال ہوا ہے کہ اصل مطلب ہی لوگ بھول گئے ہیں. انقلاب دل کا پلٹ جانا، دل کا پلٹ جانا. یہ تبلیغ میں یہ انقلاب آ رہا ہے، پلٹ رہے ہیں، دل پلٹ رہے ہیں. ایسے اسٹیج کی، اور یہ اسٹیج میں بھی کام 6 لاہور میں اسٹیج ہے 5 جہاں پیچھے تعلیم ہوتی. پہلے ڈرامہ ہوتا ہے، پھر انٹرول ہوتا ہے، انٹرول میں پیچھے تعلیم ہوتی. 5 اسٹیج ایسے ہیں جہاں تعلیم کا حلقہ لڑکے لڑکیوں کا الگ الگ لگتا ہے. باجماعت نماز ہوتی ہے. خالد عباس ڈار جو ہے نا کہ میرا اسکول پہلے ہے، کلاس اسکول کا سینٹ ماڈل اسکول کا یہ پڑھا گیا، میں بھی پڑھا ہوں. تو اس وقت تو تعارف نہیں آتا، لیکن تبلیغ کی وجہ سے پھر تعارف ہو گیا. تو وہ کہنے لگا ایک دور یہ تھا کہ ڈرامے سے فارغ ہو کر لڑکی اور شراب کی تلاش ہوتی تھی. اب یہ دور آ گیا کہ ڈرامے سے فارغ ہو کر لوٹے اور مسلے کی تلاش ہوتی. نماز پڑھنی. ان کی جماعت نکلتی ہے، روزہ باقاعدہ روزہ جماعت نکلتی ہے. قصور شکرہ گجرانوالہ کے بیچ میں چلتے ہیں، رات تک تبلیغ کرتے ہیں، عشاء کے بعد جا کر ڈرامہ کرتے ہیں، ڈرامہ کے بعد پھر آ کے مسجد میں سوتے ہیں. اس سے ان کے اندر نمازیں زندہ ہو رہی ہیں، ندامت زندہ ہو رہی ہے، پشیمانی زندہ ہو رہی ہے. ایک لڑکی کا مجھے بتانے لگا، ایک ساتھی ہمارا کہنے لگا میں فیصلہ باد لاتا تھا، اس کو یہاں ڈرامہ ہوتا تھا، لاہور سے آتے ڈرامہ کر کے جاتے. 2-3 دن تو گانے لگا رہا، چوتھے دن تو ہمارے بیان کی کیسر لگا. تو پیچھے وہ کہنے لگے ایک ہی علاج ہے. تو میں نے کہا 10 منٹ سن لو، اچھا نہ لگا تو بند کر دوں. 10 منٹ کے بعد میں نے بند کر دیا. کہنے لگے نہیں سناؤ. فیصلہ باد تک تمہارا بیان چلتا گیا. جب واپس
جا رہے تھے تو اپنی ماں سے کہہ رہی تھی آج کے بعد میں ڈرامہ نہیں کروں گی. وہ کہنے کو تو پھر کھائے گی کہاں سے؟ وہ کہ میں بھوکی مر جاؤں گی، آج کے بعد ڈرامہ نہیں کروں گی. اس کے بعد وہ ہمارے ساتھی نے کہا وہ لڑکی اسٹیج پہ نہیں آئی. ایک لڑکی کو انہوں نے ایسے تھوڑا قریب کیا، بات سمجھائی. وہ بڑی مشہور اداکارہ تھی، تو اس نے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کیا. پہلے عصمت فروشی کو چھوڑا، پھر اس کے بعد اس نے بے پردگی کو چھوڑا، پھر اس کے بعد صرف ڈرامے پر رہ گئی، نماز شروع کر دی، پھر پردہ شروع کر دیا، پھر ڈرامہ نہیں چھوڑ دیا. پھر اس نے ایک دن فون کیا کہ آج میرے گھر میں فاقہ ہے، ایک لقمہ روٹی کھانے کو نہیں ہے، پر میں نے قسم کھائی ہے میں بھوکی مر جاؤں گی، دروازے سے باہر میرا قدم نہیں جائے گا. یہ خاموش